بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلِ والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا۔ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھتے چلو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلو بیٹا اوپر آ جائے یار۔ چلو آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیٹا تو نیچے اتر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ طلاق کی، بھائی آواز نہ آئے بھائی بولے نہیں، سورہ طلاق، اس سورت کا نام ہے سورہ طلاق۔ اس کی میں نے 8 اور 9 نمبر آیت تلاوت کی۔ دیکھیں طلاق ہوتی ہے تو بھی عدت ہوتی ہے، خاوند فوت ہو جائے تو بھی عدت ہوتی ہے۔ یعنی طلاق کو آپ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں اس کا تصور موجود نہ ہو۔ طلاق کا تصور ہر گھر میں ہے۔ دیکھیں یہ انتخاب الہی ہے کہ اللہ نے طلاق والی صورت میں ولایت علی رکھ دی۔ حیدری
پھر نہیں اس کو نہیں بولنے دینا، نہ اس کو نہیں بولنے دینا پھر، نہ یہ بچے والی گل نہ کسی کرو۔ خدا جانے کہ توحید نے طلاق والی صورت میں علی علیہ السلام کی ولایت کو ایسا رکھ دیا ہے کہ قیامت تک باقی ہے۔ ایک اہم موضوع میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اسی میں ولایت سرکار امیر المومنین، اس کی اہمیت، اس کی واجبیت۔ آ جاؤ جگہ دے دو، جگہ دے دو۔ بسم اللہ سے آ جاؤ بیٹا، آپ بھی آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمائیں گے تو سمجھ آئے گی، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے میں بار بار رکا ہوا ہوں کہ بات کو جو شروع کریں آپ شروع سے ہی سمجھیں، سمجھا کے ہی بات کو آگے بڑھاتے۔ خالق اپنے اس آیت کریمہ میں 8 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، وا کے معنی اور یہ حرف عطف ہے، عطف، یہ عطف جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے واو حرف لگا کے اللہ کچھ جمع کر رہا ہے۔ میں جملہ کہوں، جہاں جمع کرنے والا ہی اللہ ہو، کون سی شے ہوگی جو رہ گئی ہو؟ جمع کر کے، جمع واو کو جمع کر کے خدا جانے خالق نے کیا جمع کیا، جمع کر کے۔ اب میں باریک لطافت میں ایک لفظ کہتا ہوں، سارا جمع کر کے اللہ نے اپنا کل علم ایک نقطے میں جمع کر دیا، وہ نقطہ ہی علی ابن ابی طالب۔ خوش ہو، خوش ہو، حیدری۔ وا مانے اور، جس کا اور ختم نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ، یہ ابہام کے لیے آتا ہے۔ ابہام ہمارے لیے ہے، توحید کے لیے نہیں۔ عین کے معنی ہیں کتنی۔ دیکھیں کتنی ہمارے لیے کہا، وہ تو کتنی جانتا ہے۔ توحید جانتا ہے، لیکن کأین کتنی، وَكَأَيٍّ کتنی، من قریۃ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، کتنی بستیاں ہیں، کتنی قریے ہیں، ٹھیک ہے، بستیاں۔ کیا پھر بھی ذرا بلندتر سوال، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا ٹائم کتنا؟ اچھا شکریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ موضوع کسی نے نہ لکھا ہے نہ بیان کیا، لکھا بھی نہیں گیا، بیان بھی نہیں ہوا، پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں ایسے سناؤں کہ آپ کے عقلوں اور دلوں میں علی کی ولایت نقش ہو۔ میں چاہتا یہی۔ توجہ فرمائے میرے بھائی، وَكَأَيٍّ، یہ میرے اشرے کے موضوع ہیں۔ وَكَأَيٍّ کتنی، اللہ فرما رہا ہے کتنی بستیاں ہیں، من قریۃ، کل بستیاں نہیں، من جزیہ ہے، کچھ بستیاں ہیں، قریے ہیں، قریہ کہتے ہیں عربی میں، قرآن کی لفظ میں
کریا کہتے ہیں بستی کو، گاؤں کو، لیکن اسے کریا کہا۔ آپ خوش ہو جائیں میں لفظ کہوں، اسے اللہ نے کریا کہا، مدینہ نہیں کہا۔ خدا جانے مدینہ کون ہے، سمجھ آگی میرے بھائی؟ اللہ نے کریا کہا، مدینہ نہیں کہا۔ اب میں لطافت کی ایک لفظ کہتا ہوں، کریے والے کیا جانے مدینہ کیا ہوتا ہے۔ خوش ہو جائے، ذرا خوش ہو جائے، تھوڑا سا لطافت لے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں تھیں، اللہ فرما رہا ہے، بستیاں تھیں، گاؤں تھے۔ کیا ہوا؟ اَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، ان گاؤں والوں نے اپنے رب کے امر کا انکار کیا، رب کا نہیں۔ غور فرمائے سے اتت این تے تے، یہ ایک عجیب لفظ ہے، خدا گواہ۔ انکار بھی تو انکار ہے، لیکن خالق نے ایک عجب لفظ لگائی۔ اتت اتایاتو اتون باب بنتا ہے، لاسرا ینسو۔ اتت ان کریا والوں نے، اتت ان امر ربہا، انہوں نے اپنے رب کے امر کا، اتت میں ایک خاص انکار ہے۔ انکار کی لفظ بھی تو انکار ہے، اللہ نے انکار نہیں لگائی، اتت کی لفظ لگا کے یہ کہا، انہوں نے سرکش ہو کر انکار کیا۔ ہوئے جسے توحید سرکش کہے، اللہ جانے کتنی سرکشی ہو۔ اتت ان امر ربہا، انہوں نے اپنے رب کے امر کا انکار کیا، رب کا نہیں۔ صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، میں جملہ کہتا ہوں، کبھی انکار تب ہوتا ہے جب کوئی اقرار کے لیے کہے۔ معلوم ہوا کوئی کہنے والے آئے جنہوں نے اقرار کے لیے کہا، مگر انہوں نے سرکش ہو کر اس امر کا انکار کیا۔ اب ڈھونڈتے ہیں وہ امر کیا ہے، غور نہیں فرما رہے آپ، ڈھونڈتے ہیں کہ وہ امر کیا ہے۔ پوچھا گیا آقا سے، مولا امر کیا ہے، دین کیا ہے، پورے دین میں امر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الدین التعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ پورے دین میں امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ فرمایا نحن امر اللہ۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ، حیدری، ہم ہی امر ہیں۔ اب پتہ لگا نا آپ کو، جس امر کا انہوں نے انکار کیا سرکش ہو کر، وہ 14 ہیں۔ انہوں نے اتت ان امر ربہا، انہوں نے اپنے رب کے امر کا سختی سے انکار کیا۔ صاحبان علم اب دیکھیں قرآن کی بلاغت دیکھنا ہے۔ انکار کیا، انکار ہو گیا، جب کیا تو اللہ کہہ رہا ہے انکار ہو گیا، انکار ہوا، ہوگا نہیں، انکار ہوا۔ اتت ان امر ربہا، انہوں نے اپنے رب کے امر کا انکار کیا۔ صرف رب کے امر کا انکار نہیں، وَرُسُلِهِ، اور رسولوں کا بھی انکار کیا۔ ان غور نہیں فرمایا آپ نے؟ واو غیریت کے لیے آتا ہے۔ پہلا انکار امر کا ہوا، اس کے بعد انکار ہوا رسولوں کا۔ پھر مانو نا کہ رسول آئے ہی اسی امر کو منوانے کے لیے۔ خوش نہیں ہوئے میرا خیال؟ حیدری،
ایک سمندر چھلک رہا ہے دوسرا انتظار کر رہا ہے. خیر ہو سے ہر شخص میں امداد کے مداحی ہے ہر شخص میں امداد کے مداحی ہے اور امداد کو یہ کرتے کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا مر جائے گا ذرا تھوڑے اونچا کر نہ پکارے گا علی کو نہ پاک حکمانوں پہ یہ نام آئے گا. اچھا چلو یہی آواز آئے نیچے. مسجد بولی ممبر بولا تیرا نجم تو کعبہ بولا دونوں بازو بلند کر کے واقع بھول احمد اللہ علیہ نے نہ بلند کتاب پچا پرگانی نبیتی نظر آئی دونوں بازو بلند کر کے نعرہ اتت عن امر ربہا، انہوں نے اپنے رب کے امر کا انکار کیا، ورسلہ، اور رسول کا انکار کیا. معلوم ہوا یہ امر جناب آدم سے پہلے کا ہے. اور آج جو رسول آئے ان رسولوں نے انہوں نے آ کے یاد دہانی کروائی، انہوں نے اس امر کا انکار کیا. انکار ساتھ اور رسولوں کا، اور بعد میں آیا ترتیب کلام الہی، واو بعد میں ہے. پہلے انکار امر کا ہوا، بعد میں انکار ہوا رسولوں کا. رسولوں نے یہ منوایا، دیکھو سی لفظ لکھی ہوئی ہے، یہ منوایا لوگوں 14 کو مان لو. گل سمجھ نہیں آئی؟ ہائے ہائے لوگوں 14 مانو، 14 ابھی میں آسان کر رہا ہوں. 14 مانو، مان لو، سنو، مان لو. پھر کہوں اے رسول کہہ رہا ہے سنو مان لو، لوگوں 14 کو مان لو. یہ 14 وہ ہیں جب تک ہم نے نہیں مانا ہمیں نبوت ہی نہیں ملی. سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ حیدری، جب تک ہم نے نبی نہیں مانا ہمیں نبوتیں نہیں ملی، تو مانے بغیر تمہیں جنت کب مل سکتی؟ ٹھیک ہے. اب جناب انہوں نے نہیں مانا، اتت کے معنی سرکش ہو کر انکار کیا. توجہ فرمائیں، بہت بڑی بات آ رہی ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے چونکہ انہوں نے پہلے امر کا انکار کیا، پھر رسولوں کا انکار کیا، تھوڑا جاگے ہو جائے ٹیک لگ لو پوجا، انکار کیا. اب اللہ کہہ رہا ہے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. آپ کو خوشخبری سنانی، آپ کا ذکر آیا ہے قرآن، آپ کا ذکر جو آپ بیٹھے. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. اللہ کہتا ہے اس انکار پر ہم نے ان لوگوں کا، بستی والوں کا حساب، شدید حساب لیا. ہائے ہائے ہائے، یہ یہاں تمیز واقع ہو رہی ہے اور حال واقع ہو رہا ہے. شدیدہ، شدید حساب لیا. شدید وہ حساب ہے جس کے آگے حساب ہے ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. یعنی اللہ کے پاس بھی شدید کی لفظ کے آگے اور شدید کی لفظ، اشد کی لفظ نہیں آئے گی، اس میں نسبت ہوتی ہے. عذاباً شدیدہ، شدید حساب. ہم نے ان کا شدید حساب لے لیا، لے گا نہیں. بہت بڑی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر خوشخبری سننی ہے تو. ان کا ہم نے انکار پر شدید حساب لے لیا. اب پتہ چلا ولایت علی کے انکار پر شدید حساب ہوتا ہے.
گل نہیں سمجھ آئی میری؟ یہ میں خوشخبری سناتا ہوں۔ علی علیہ السلام کے انکار ولایت پر شدید حساب ہوتا ہے، تو مجھے دلیل مل گئی، پھر اقرار ولایت پر بغیر حساب ہوگا۔ سمجھ آگئی میرا بھائی؟ علی علی خوش ہو جاؤ میرا بھائی، خوش ہو جاؤ۔ علی علی چونکہ بغیر حساب کے بعد بھی کوئی لفظ نہیں، کیا ہوگا؟ بغیر حساب۔ پھر میں جملہ کہہ دوں درمیان میں جلدی سے، پھر جلدی مان لو۔ وقت نہ گزرنے دو، موقع ہے۔ اب ان کا حساب اللہ نے شدید حساب لے لیا۔ ایک خیال کرائے سے رسول بھی موجود، رسولوں کے ہوتے ہوئے عذاب حساب لے لیا، رسولوں کے ہوتے ہوئے رسول بھی کھڑے ہیں، حساب بھی لے لیا۔ آگے فرماتا ہے وَعَذَّبْنَاهَا، چونکہ یہ باب مفعول ہے، اس میں مبالغہ ہے، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہی بستی والوں کو انکار ولایت پر انوکھا عذاب دیا، ناشناسا عذاب دیا، نامعلوم عذاب دیا۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ انکار ولایت میں ایسا عذاب بھی ملتا۔ تو میں جملہ کہہ دوں، جن کے انکار پر انوکھا عذاب ہو، خدا جانے وہ ذات کتنی انوکھی ہیں۔ ان انوکھیوں کو جلدی مان لو، ورنہ بعد میں انوکھا نصاب اور بڑھ جائے۔ عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اگلی یہ آیت 8 نمبر ختم، نویں آیت۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، دنیا نہیں سمجھ رہی کیا کریں۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انکار کرنے والوں نے اس امر کے انکار میں ذائقہ موت چکھ لیا۔ معلوم ہوتا ہے انکار ولایت میں کیسا ذائقہ ہے، عذاباً نکرا، انوکھا، اور ایسا انوکھا نامعلوم۔ جب انکار ولایت میں ذائقہ انوکھا نامعلوم ہے، پھر مانو اقرار ولایت میں انتہائی شیرین میٹھا ذائقہ ہے۔ بنا دو میٹھا ذائقہ، بنا لو نا میٹھا ذائقہ، بس۔ فذاقت وبال امرہا وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور ان کا انجام خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ جہاں آج کی مجلس میں میں اعلان کر کے آپ سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، آج کے بعد خسارے میں نہ رہو۔ علی کی ولایت ابھی دل میں بیٹھے بیٹھے مان لو، ورنہ اعلان ہو گیا ہے گھاٹے کا، ہو گیا جناب۔ یہ یہاں آیت مکمل ہوئی، 1 منٹ کے لیے مجھے دیں، پھر بات آگے بڑھاتے۔ وہ امر کون سا ہے جس امر کا جناب آدم سے پہلے وہ امر ہونا ضروری ہے، جو رسول منوانے یاد دہانی کرانے کے لیے آئے، اور انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ اتنا بڑا مجمع تشریف فرمائے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ کون سا امر ہے فرمائیں۔ یا علی، میں جدستہ سی میں نوکر کس کے لیے ہے؟ یہ وہ امر ہے، امر، توجہ فرمائیں۔ اب خدا کے واسطے بہت ضروری ہے اس امر کی شناخت کرانا۔
انبیاء بھی اسی امر کو منوانے آئے. ابھی بحث آگے کرتے, اس کو سمجھے وہ کون سا امر ہے. یہ وہ امر ولایت علی ابن ابی طالب جس کا اللہ نے عالم ذر میں, عالم ذر گل کرنی نہیں لیکن دل کی آئی کھڑی ہے. ذر ایک ہوتا ہے زال سے اور ایک ہوتا ہے زے سے. یہ زے والا ذر نہیں, پیسے والا ذر نہیں, زال والا ذر ہے. ذر کہتے ہیں چیمٹی کو. آپ چیمٹی کی صورت میں ابھی میں بیان, آپ تھے, میں بھی تھا, سارے تھے, یہ جتنے بیٹھے ہو, صرف آپ نہیں تھے, بیویاں بھی تھیں. اچھی بات ہے, بیویاں تشریف فرمائے, وہ سن رہی, وہ بھی سنیں اس بات کو. اس عالم ذر میں اب سورہ اعراف میں اللہ کہتا ہے, مجھے تسلی سے پڑھنے دے, ٹھیک ہے نا, میں تھوڑا تسلی جلدی ختم کر دیں. عالم ذر میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. میرے خیال نہیں مطالعہ نہیں کرتے. ہائے اللہ فرماتا ہے میرا حبیب وہ عالم ذر میں عہد لینے والا میں تیرا رب تھا. حبیب تیرا رب تھا. علی کہتے ہیں رب بول نہیں سکتا, وہ عہد لینے والا میں علی ابن ابی. چھوڑو میرے بھائی, خوش ہوئیے, خوش ہو سا حیدری. عہد لینے والا سرکار امیر المومنین علیہ السلام. سرکار فرماتے ہیں ہم یاد بھی رکھو, خدا واسطے سے یاد رکھیں اس کو. اس عالم میں 3 عہد لیے گئے تھے. ایک عہد اللہ کی ربوبیت کا, ایک عہد محمد مصطفیٰ کی نبوت کا, تیسرا عہد جس میں آپ سارے ود فیملیز تھے. ہائے 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 ہائے, علی اور اولاد علی کی امامت کا. خوش نہیں ہوئے آپ اس عہد میں تھے. ابھی بیان کرتا ہوں. یہ 3 عہد لیے گئے, 3. علی فرماتے ہیں کہ جناب آدم آگے کوئی ابھی اولاد نہیں. جناب علی نے فرمایا میں نے پشت آدم پر ہاتھ پھیرا. ہائے 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 ہائے, اے پھیرنا ہی ید اللہ ہے. میں نے ہاتھ پھیرا, ہاتھ پھیرا. اور سنو سی, قیامت تک جتنی اولاد آدم نے آنا تھا پشتوں میں, وہ پشتوں سے نکل کر چیوٹی کی شکل میں وادی روحا میں آ کے کھڑی ہو گئی. ہائے 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 ہائے, وادی روحا میں کھڑی ہو گئی. اب میں لفظ کہوں دلیل مجھے مل گئی دلیل. جو پشتوں سے اولاد آدم نکال کے وادی روحا میں کھڑی کر دے, پھر حشر برپا اللہ نہیں کرے گا, علی کرے. قبروں سے علی نکالے گا, اللہ نہیں. اجلی سمجھ آئی دنیا, حشر برپا کام کرے. خوش ہو نا سی, خوش ہو, ابھی تو بات شروع ہے. اب حشر برپا علی علیہ السلام کون کہیں گے؟ عالم شاہ جی تسی ہاوے پہ بیچو اور خیال کرائے تاری گال میں سن تاری کن پوچھنے. اب جناب یہ ہوا کہ عالم ذر میں آپ کل اولاد آدم ذر کی شکل میں کھڑی ہوئی تھی. آپ خوش ہو جائے, میں جملہ کہوں, اسی ذر میں نبی بھی کھڑے ہیں, رسول بھی کھڑے ہیں, اولو العزم رسول بھی کھڑے ہیں, جن
کہ آپ گنبد بنا کے غوث و قطب و کلندر بھی کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہیں۔ اور علی علیہ السلام نے یہی کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خدا گواہ ہے علی اللہ نہیں، اگر علی نہ ہو اللہ مانا نہیں جائے گا۔ اب کہاں بیٹھے ہیں؟ مستخلف کی بحث میں نے بہت ساری کر دی، جہاں نہیں کرتے۔ اب جناب علی فرماتے ہیں جب کہا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب سے پہلے جناب رسول خدا اور علی نے یک زبان اور 14 نے یک زبان ہو کہا کالو بلا، یہ ہے مصدق ربوبیہ۔ انہوں نے تصدیق فرمائی، ہاں 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 ہمارا رب ہے۔ پھر دوسرا سرکار محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، پھر انہوں نے خود اپنی نبوت کے لیے اپنی نبوت کی بھی خود تصدیق کی، خود ہاں ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں رسول کے نبوت کا۔ رسول کالو بلا جناب علی شریک ان کی امامت کا، انہوں نے خود کہا کالو بلا۔ ان کے کہنے کے بعد نبیوں نے، رسولوں نے، اولو العزم رسولوں نے، غوث و قطب و کلندر تمام نے، عابدین زاہدین آپ تمام لوگوں نے کالو بلا کہا۔ تو انہوں یاد ہی نہیں، آپ کو یاد نہیں ہے سر، یہی یاد تو بتانی ہے۔ کالو بلا کہا، جب کالو بلا ہو گیا نا، اب کہنے والے کل اولاد آدم۔ اب رسول فرماتے ہیں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، رسول فرماتے ہیں لوگوں اس عالم ذر میں جب اقرار لیا گیا، بہت سو نے دل سے اقرار کیا، ہائے ہائے ہائے، بہت سے لوگوں نے دل سے اقرار کیا۔ اللہ نے اس دل کے اقرار کو اقرار کہا۔ اے دیکھ لو میرا پتر، دیکھ لو دیواریں، دیکھ لو میرا بچڑا، پہلے دیکھ لو پھر بعد میں پڑھا گا۔ دیکھیں لو پتر تو وہی حیدری۔ اب میں آپ کو خوشخبری سناؤں، آپ کا اس دروازے سے اندر آنا دلیل ہے کہ اقرار کیا۔ وہ سمجھ آگئی ہے نا جی؟ اقرار، جنہوں نے دل سے اقرار کیا، اقرار ہو گیا پورے اولاد آدم کا۔ جنہوں نے زبان سے تو اقرار کیا مگر دل سے انکار کیا، اس کو اللہ نے انکار کہا۔ پوری اولاد آدم کا اللہ نے عالم ذر میں اقرار بھی لے لیا، اس دن انکار بھی لے لیا۔ اب اللہ نے اقرار کے مقابلے میں جنت بنائی۔ خوش نہیں ہوئے میرے خیال ہے؟ نہ خوش نہیں ہوئے۔ اقرار کے مقابلے میں جنت بنائی، انکار کے مقابلے میں جہنم بنایا۔ اب حدیث رسول صحیح ہو گئی، اے علی اگر ساری دنیا تیری ولایت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ سمجھ آگئی میرے بھائی؟ سمجھ آئی میرے بھائی؟ اور بھی ہے 3-4 ہے، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ۔ گل سمجھ آئی؟ اگر ساری دنیا اقرار ولایت کر لیتی، جہنم پیدا ہی نہ ہوتے بھائی۔ بس اس اقرار کے مقابلے میں ثواب بناؤ،
انکار کے مقابلے میں عذاب بنا، جلدی جلدی، اقرار کے مقابلے میں روحیں بنی، انکار کے مقابلے میں روحیں بنی، اقرار کے مقابلے میں تینت بنی، تینت ہی ڈسنی پائے گی، ہائے ہائے ہائے، اقرار کے مقابلے میں تینت بنی، انکار کے مقابلے میں تینت بنی۔ اسی لیے رسول نے فرمایا علی تیری ولایت وہ مانے گا جس کی تینت صحیح ہو۔ خوش ہو سمجھ آئی؟ اب رسول خدا فرماتے ہیں، گل سمجھ جاندی پئی ہے، اللہ کرے یہ بات سمجھ لیں، خدا جانے پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ جنہوں نے وہاں اقرار کیا وہ یہاں آ کے اقرار کریں گے، رسول آئے ہی اسی اقرار کی یاد دہانی کے، وہ تھوڑا سا کہیں گے، اقرار کرنے والے فوراً مان جائیں گے، وہ فوراً اقرار کر لیں گے۔ اب جنہوں نے وہاں انکار کیا، اس بشریت کی وجہ سے ہم بھول گئے اقرار کو، وہ جو انکار کیا یا اقرار کیا بھول گئے، نبی آئے ہیں اس اقرار و انکار کی یاد دہانی کے لیے۔ جنہوں نے وہاں انکار کیا نبی لاکھ یاد دہانی کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اب معلوم ہو گیا یہ وہی لوگ ہیں اتت ان امر، یہ عالم ذر کے منکر ولایت ہے۔ عالم ذر کے منکر ہیں، انہوں نے وہاں انکار کیا، یہاں آ کے بھی انکار کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان کو کیا ہو گیا؟ حساب شدید۔ اگلی گل شروع کرتے ہیں جلدی جلدی۔ شدید حساب، عذاب بھی، عذاب اللہ نے دے دیا۔ جا کے سورہ طلاق 28ویں پارے میں آج تک کھول لوا ہے، آج کھول کے ذرا میرا ترجمہ وہاں دیکھنا۔ اب آگے 9 اور 10 نمبر 11 نمبر آیت میں خالق 8 اور 9 10 نمبر آیت میں خالق فرما رہا ہے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا۔ اتنا بڑا مجمع تشریف فرما، صحیح ہے، یہ میرے بچے بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، سارا کچھ ہے، ہمارے عزیز بھی ہیں۔ دیکھیں اب بتائیں اللہ کن کے لیے یہ کہہ رہا ہے؟ میں دیکھا جو یہ پسینے پسینے میں ہوئے، یہی بات سمجھانے کے لیے۔ اعد اللہ لہم، لہم کون ہے؟ مفسرین نے نہیں لکھا، خدا قرآن کو خبر ہے، بیچاروں کو پتہ ہے، خبر ہے کس دنیا میں انہوں نے قرآن لکھے۔ اعد اللہ لہم، اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے رسول ان کو میں نے عذاب دے دیا رسولوں کی موجودگی میں، جو تیری نبوت کے دائرے والے وہاں منکر تھے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کہتا ہے میں نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے، انہیں عذاب دیا نہیں، عذاب شدید تیار۔ تیار کے معنی ہے ادھر مرا نہیں ادھر عذاب شروع۔ ان کے لیے عذاب شدید تیار۔ اب ساری دنیا سنیں، وہاں نبیوں کی موجودگی میں عذاب آیا، رسول ہے ان کے انکاریوں کو، جو ان کی امت کے انکاری ہیں، ان کے لیے عذاب شدید تیار کیا، عذاب دیا نہیں۔ نعمان بن فارس بن نعمان فہری بطور نمونہ تھے، اللہ نے کہا نمونہ ہے، جو منکر ولایت ہے پہلا پتھر میں ہی ماروں گا۔ کون مارنے والا؟ پتھر آیا یا نہیں؟ پہلا پتھر کس نے مارا؟ کہاں بیٹھے ہوئے؟
معلوم ہے پہلا پتھر میں سنسار کرنے والا پہلا ہی ید اللہ ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ان کے لیے عذاب تیار کر دیا ہے. گل سن لو. لیکن انہیں عذاب دیا نہیں. اس لیے نہیں دیا حبیب تو جو ان میں موجود ہے. ہائے میرا خیال ہے کہ ہائے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ٹھیک ہو گیا. اب جناب یہ کہہ کے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا. سمجھ آگئی ہے کون ہے؟ منکرین عالم ذر. ان کے لیے شدید عذاب اعدہ مانے اللہ نے تیار کر رکھا ہے عذاب شدید. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کی بات آ گئی. آپ کو خوشخبری سناؤں؟ اچھا نہیں سننی تو نہ سنیں. وہ یار میں خوشخبری کہتا ہوں. خوشخبری کے لیے شرط ہے. شرط خوشخبری خود دینے والا اس کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار. یہ لمبی قسم ہے مجھے آتی ہے. توحید خوشخبری دے رہی ہے. آپ کو کہہ رہے آپ کو اللہ کہہ رہے. آپ نے وہاں آمنو کہا تھا یا نہیں؟ بھول گئے؟ کتنی زور پیا لگ دے. اگر یہ بیان لکھا ہوا ہوتا پہلے سے اتنا زور نہ لگتا. اور آپ نیچے سر بھی نہ کرتے ہیں. اب آپ کو اللہ کہہ رہا آپ کو فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا. اے عقل مندو چونکہ تم چیمٹی کی شکل میں ہو کے علی کی ولایت مان کے آئے ہو. اور سمجھ آگئی ہے ہائے خوش ہو صحیح ہے دری. اے عقل مندو کس کی شکل میں تھے ہم؟ چیمٹی کی شکل میں. فرمایا جب علی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا نا چونکہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی کھڑے تھے زر کی شکل میں 3 اقرار لینے تھے. ان کے اقرار کے لیے معرفت کا ہونا ضروری تھا اور اختیار کا ہونا ضروری تھا. علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنا دست مبارک ان کے اوپر سے پھیرتے پھیرتے جب آخر پہ ختم کیا ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق ربوبیت کو سمجھنے کے لائق بھی ہو گیا با اختیار بھی ہو گیا. اب کیا ہمیں کیا کہا؟ فاتقوا اللہ. انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ سے ڈرو. ہر جاتے ڈرو. اللہ کی ڈرنے والی شے نہیں. فاتقوا اللہ. اللہ یہی کہہ رہا ہے پس خوشخبری میں بس تم علی کی ولایت پہ قائم رہو ثابت رہو حفاظت کرو. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون؟ اے اولی الالباب عقل والو. پھر جملہ میں کہہ دوں جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ عقل والا نہیں. اے عقل والو آمنو. اس دن کیا کیا تھا؟ عمل نہیں تھا صرف آمنو تھا. آپ نے کہا تھا کالو بلا. گل سمجھائے ذرا گل ہے اٹھ کی آگئے چنگی بھلی پتر بیٹھی ہوا نکاح بیٹھی تھے بیٹھی. اچھا جاوانے سے جلدی کو کٹ جاؤ. اے جلدی نکل مائیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اے دیکھیں باتیں ذرا مشکل ہے اس لیے میں کہتا ہوں فاتقوا. سمجھ آئیے اتنی یا نہیں؟ اس ولایت کو جو وہاں مان کے آئے ہو اسی پہ قائم رہو قائم تک. کون سمجھ آئیے؟
وہ 6 پہ نہیں رکنا، 7 پہ نہیں رکنا، اب اے خبرو ٹھیک ہو حیدری ان پہ ثابت رہو، قائم رہو، اے آمنو ایمان والو۔ اب آگے اللہ کیا فرما رہا ہے، میری طرف دیکھیں جناب، سورہ طلاق کی میں 10ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرن، یہ مدینے میں نازل ہوئے سورہ طلاق، مکہ میں نہیں۔ اعلان نبوت مکہ میں ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اعلان نبوت مکہ میں، یہ آیت آئی ہے مدینے میں، معلوم ہو گیا مدینے میں۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکرن۔ افسوس ہے کہ ذکر کا ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہی ذکر ہے، کتنی اہم بات، پی گہن سی ترجمہ، پی اللہ جانے کی میں پی گئے۔ ذکرن کے معنی ہیں یاد دہانی کرانے والا۔ خوش ہوا بچے، خوش ہوا سے اللہ نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے، پھر مانو 14 نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے۔ قد یقیناً، بس ایک دفعہ حیدری، بس قد انزل اللہ الیکم، یہاں آیت مکمل ہو رہی ہے، ذکران، اللہ نے یاد دہانی کے لیے یاد دہانی کرانے والا نازل کر دیا ہے۔ الیکم اے آمنو، جو اقرار کر کے آئے ہو تمہارے پاس آ گیا۔ اب یاد دہانی، اب مجھے آپ فرمائیں، اب جو رسول آ کے یاد دہانی کرائیں گے، کس کی کرائیں گے؟ کس کی یاد دہانی؟ وہ یار چاولوں سے تو بہترین عقل صحیح ہو جاتی ہے، لطیف ہوتا ہے، غذائی لطیف ہے۔ آپ چپ زیادہ ہیں کیوں؟ رسول مکے میں رسول کی نبوت کا اعلان ہو گیا، اعلان ہو کے کلمہ شروع ہو گیا مکے میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مدینے تک رہا۔ جلدی سمجھ جاندی میرے بچے، جلدی نہیں سمجھ جاندی۔ مدینے میں سورہ طلاق بھیج کر کہا، قد انزل اللہ الیکم ذکرن، ذکرن گول آیت، اگے رسولن، رسولن بدل الکل واقع ہو رہا ہے اے ذکر سے، وہ ذکر ہی رسول ہے۔ ہاں میں نے پوری تشریح لکھی ہے، لغت پورا لکھی ہے، ذکرن رسولن، یہ رسول ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے۔ اب آپ سے میں جملہ کہوں، ذکرن رسولن، یہ رسول کن کی یاد دہانی کرائے گا؟ اپنا رسول کا کلمہ تو شروع ہو گیا ہے، لا الہ الا اللہ بھی شروع ہو گیا، محمد رسول اللہ بھی شروع ہو گیا، 2 عہد تو شروع ہو گئے، تیسرا عہد رہ گیا تھا علی ولی اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، اب جو یاد دہانی رسول نے کرانی ہے، کس کی کرانی ہے؟ علی ولی اللہ کی۔ پھر مانو علی ولی اللہ مدینے سے شروع ہوا، غدیر پہ نہیں۔ سن جاؤ میرے صحیح، سن جاؤ، قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولن، رسول بدل واقع ہو رہا ہے، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہ تمہارے سامنے اس یاد دہانی میں، تمہیں یاد دہانی میں تلاوت کرے گا ان آیات کی جو بیان دینے والے ہیں۔ مبینات کے معنی بیان دینے والے، بیان، بیان کس کا؟ دین کا بیان۔ معلوم ہو گیا وہ کچھ بولنے والے ہیں،
بیان وہ دے رہے ہیں جو محافظ دین ہیں. ان کی یاد دہانی کرائی. آیات مبینات. ان کا سنا ہے، میں پہلے جملہ کہہ دوں. علی فرماتے ہیں وہ آیات مبینات ہم 14 ہیں. ان 14 کی وہ جو بھولا ہوا سبق تھا نبی نے یاد کرا دیا. سمجھ آئیے، سمجھ آئیے میرے بھائی، سمجھ آئیے نا. آیات مبینات، یہ کیوں یاد دہانی اللہ نے کرائی؟ صاحبان تفسیر، صاحبان علم قرآن کو کھول کر پڑھنے سننے والے موجود ہیں. آیات مبینات کی تلاوت کر کے، یاد دہانی کر کے، اے علی کی ولایت کا اعلان کر کے کہ آج سے ولایت علی یاد دہانی میں آ گئی. مبینات یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. ہائے 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 ہائے. کہ اب اس تیسری یاد دہانی سے اللہ ان لوگوں کو نکالے گا جو آمنو بھی ہیں وعملوا الصالحات بھی ہیں. پہلے آمنو بارے کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. دوسرا محمد الرسول اللہ. یہ آمنو بھی ہیں، ان کے عمل صالح بھی ہیں. مبینات یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. پھر میں کہتا ہوں، 2 کلمے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھ کر بھی ابھی گنجائش ہے کہ وہ گمراہی سے نور کی طرف نکالے جائیں. اے نور سے مراد وجود امامت. نور اس گمراہی سے کہاں تک لے جائیں؟ امامت تک. رسول نے اس لیے یاد دہانی کرائی تاکہ یہ گمراہی انہیں نکالے. معلوم ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عمل صالح ہے، ایمان ہے. لیکن جب تک تیسرا کلمہ نہیں ہوگا ابھی امکان ہے. گل میں گھوٹ گیا، بالکل گھوٹ چھوڑیا میں گل. امکان ہے. لِيَخْرُجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. انہیں ظلمات سے نور تک نکالے. کون؟ رسول یاد دہانی کرا کے. اب جب یاد دہانی کرائی، جن کو یاد دہانی ہوئی فوراً اور اس نے اس اقرار کو مان لیا. اب آپ نے پڑھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و اولادہ المعصومین حجج اللہ. سمجھ آگئی میرے بھائی؟ اگلی گل ہوں ذرا غور نال سن، غور نال سن. لِيَخْرُجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. پچھلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں آمنو بھی ہیں، عامل الصالحات بھی ہیں. بحث کروں گے نا عامل صالح پہ، نا ابھی کرتے ہیں نا. صالح ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے ان کو نکالے ظلمات سے نور کی طرف. معلوم ہوتا ہے کبھی ابھی کچھ گنجائش ہے. وہ گنجائش کس کی ہے؟ ولایت علی. اب اللہ کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ. یہ واو استئناف کا ہے. سارو نے واو عاطفہ لکھا ہے، افسوس ہے انہوں نے ترجمہ اور کیا ہے. ترجمہ اور نہیں. اللہ کہتا ہے یاد دہانی کے بعد اب 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 مانے ابھی سے یاد دہانی ہو گئی. بچے بن گئے، جو بچے آئے. اب تم نے من یعمل یؤمن باللہ، اب سے جو اللہ پہ ایمان لے آیا. کیا مطلب ہوا؟ اب تم نے کلمے 2 نہیں پڑھنے،
اب سے علی کی ولایت کا کلمہ شروع، اب سے ولایت علی کا کلمہ شروع، جب شروع تو پھر پورا کلمہ ہوگا۔ اے یاد دہانی سے تیسرا کلمہ بھی شامل۔ اب کلمے ہو گئے 3، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے۔ جنہیں 2 تک رکتے ہیں وہ سورہ طلاق پڑھیں۔ اب کلمے ہو گئے 3، جب 3 کلمے ہو گئے اب اللہ کہتا ہے اب میں یومن باللہ ہے، جو اللہ پر ایمان لایا 3 کلمے پڑھے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اپنی اپنی نمازوں میں ان کی گواہی تھی۔ گالی نہیں سمجھ آئے۔ عمل صالح کیا ہے؟ رسول کا اللہ کا نام کلمہ ہے تو نماز میں اللہ ہے یا نہیں؟ نہ سیانے پڑھوں گا یار، مذاق پہ نہ ڈال۔ لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا عمل صالح، ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کلمہ ہے، گواہی دیتے ہیں یا نہیں؟ اب بھی اللہ کہتا ہے یہ 2 گواہیاں تم نے دے کے عمل صالح بھی کیے، لیکن 2 گواہیاں کافی نہیں جب تک علی کی گواہی نہ۔ اب تیسری گواہی ہے کس کی؟ ولایت علی کی۔ جب ولایت علی کی تم گواہی دو گے، اب اللہ کہتا ہے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کو داخل کر دے گا جنت میں، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، شرط ہے علی کی ولایت ہو۔ معلوم ہوا داخلہ جنت کے لیے علی کی ولایت شرط۔ منو بڑا زور لوا چھوڑی تھی۔ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ قد احسن اللہ لہو رزقا، اللہ تمہیں احسن رزق بھی روز دیتا رہے گا۔ احسن رزق ہی ولایت علی ابن ابی۔ جس طرح رسول اللہ نماز میں ہے اس کی گواہی ہے، اسی طرح رسول اس کی گواہی ہے کہ علی بھی تو کلمہ ہے۔ پھر علی کی گواہی کے بغیر جنت نہیں ملنی۔ جنت لے لو اے سانس سے پہلے لے لو، شاید اگلی سانس نہ آئے۔ آخر دعویٰ